السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ذمہ دارانی اجلاس اور اس مدرسے کے مینجمنٹ کے ذمہ داران ہمارے بڑے بھائی عبدالحکیم سلفی مدنی حفظہ اللہ اور دیگر ذمہ داران، یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو وہ منہج اور وہ شعور عطا فرمایا جس کی بنیاد پر ہم اس فہم پر زندگی گزار سکیں جو فہم صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توضیح کی بنیاد پر اپنا کر کے اس دنیا میں زندگی گزاری. صحابہ کرام کا منہج اور صحابہ کرام کا طریقہ وہ طریقہ ہے جس کی توثیق اور جس کا تزکیہ اور جس سے متعلق رب کائنات نے بذات خود قرآن مجید میں بار بار اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس کو اپنا کر کے انسانیت کا بیڑا پار ہو سکتا ہے. صحابہ کرام کا طریقہ اور صحابہ کرام کا منہج اور صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لیے کون سے تصورات پیش کیے، کس انداز کی زندگی گزاری، کس انداز سے اپنی زندگی کو ڈھالا، یہ مستقل موضوع ہے. اور غالباً اسی امید کے ساتھ انتظامیہ نے میرے سامنے یہ موضوع رکھا کہ میں آپ حضرات کے سامنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم مجمعین کا جذبہ اتباع سنت اور آج کا معاشرہ، آج کے مسلمان اس موضوع پر تھوڑی دیر خطاب کر سکوں. اگر یہ دیکھا جائے اور دوسرے مکاتب فکر کو آپ نظر انداز کر دیں، صرف اپنی جماعت کا محاسبہ کیا جائے، جماعت کے اندر پیدا ہونے والے وہ منہجی انحرافات جو مختلف شکلوں میں مختلف علاقوں سے اٹھ کر کے ہمارے نوجوانوں کو ہم سے چھینتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ غلط افکار جس کو ہمارے بعض افراد جماعت اہل حدیث کا طرے امتیاز قرار دے کر کے اس کے ذریعے سے جذباتی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، لوگوں کو لبھانے والی باتیں، لوگوں کو اپنے جانب کھینچنے والی باتیں کر کے ان کو ایسے ڈھرے اور ایسے راستے پر لا کر کے کھڑا کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں آج جماعت کے بے شمار افراد ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تنقیص کو بھی برداشت کر لیتے ہیں. جماعت میں بے شمار افراد ایسے ہیں جو صحابہ کرام پر تنقیدیں کرنے والوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو گوارا کر لیتے ہیں. جماعت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس بات کو گوارا کر لیتے ہیں کہ خلافت و ملوکیت کے بہانے سے جماعت اہل حدیث کے عقائد کو فساد کے حوالے کر کے اور امیر معاویہ اور دوسرے صحابہ کرام کے اوپر تنقیدیں کی جائیں. بدقسمتی یہ ہے کہ ان ساری کی ساری چیزوں کو اسی پلیٹ فارم سے انجام دیا جاتا ہے جو پلیٹ فارم صحابہ کرام کی سچی تعبیر پیش کرنے اور منہجی غیرت کی سب سے عظیم ترجمانی پیش کرنے کے لیے ماضی میں معروف و مشہور تھا. آج ہماری یہ ذمہ داری ہے
کہ ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں، اپنے گھرانوں میں دیکھیں، اپنے خاندانوں کا جائزہ لیں اور یہ بات دیکھیں کہ ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھرانوں میں، ہمارے احباب کے درمیان، ہمارے مدارس میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری تنظیموں میں، ہمارے متعلقین میں، ہمارے قرابت داروں میں کون سے اسباب ہیں کہ آج منہجی غیرت کے نام پر ترویج اور منہجی غیرت کے نام پر کسی انداز کا کوئی کھرا کام کرنے والے افراد خال خال اور چیدہ چیدہ نظر آتے ہیں، لیکن دوسرے مسالک اور دوسرے بگڑے ہوئے مناہج کی ترجمانی کرنے والے بڑے آرام کے ساتھ کبھی صحابہ کرام کے بہانے سے، کبھی فہم قرآن کے بہانے سے، کبھی حجیت حدیث کے بہانے سے، کبھی کسی بہانے سے، کبھی کسی نعرے کے تحت بڑے آرام کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو اچک کر کے اور ایسے گڑھے میں لے جا کر کے ڈھکیل دیتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام کی تنقیص کو تنقیص نہیں سمجھتے، ان کی توہین کو توہین نہیں سمجھتے۔ قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے اور کرنے والیاں ہمارے گھرانوں کے اندر ایسے چھائے ہوئے ہیں، اگرچہ ان کے پاس قرآن مجید کی تعبیرات، اس کے اصول تفسیر، صحابہ کرام کے فہم پر اس کو پیش کرنے کی تعبیر اور اس کی صلاحیت موجود نہیں ہے۔ آج کا دور ان فتنوں کے دوروں میں سے ایک دور ہے جہاں قرآن و حدیث کے نام پر ویسے ہی لوگوں کے اندر گمراہیاں پیدا کی جاتی ہیں جیسے اسلامی تاریخ میں خوارج نے، معتزلہ نے، رافضہ نے، شیعہ نے، ماتریدیہ نے، مشبہہ نے، معطلہ نے اور سارے کے سارے اہل کلام کے گمراہ فرقوں نے قرآن و حدیث کے نام پر لوگوں کو اپنی جانب لبھایا، اپنی جانب میلان مائل کیا اور اس کے بعد اپنی تعبیرات پیش کر کے قرآن و سنت کو جہاں فہم صحابہ اور فہم سلف صالحین کی بنیادوں پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جانا چاہیے تھا، وہاں ہم نے اپنی عقل پرستی پر، اپنے علماء کے فتووں پر، اپنی منمانی پر، اپنی ہوا پرستی پر اور اپنی بنائی ہوئی تفسیر پر وہ تعبیرات پیش کر کے قرآن و حدیث کو دنیا کے اندر دین کا کھلونا اور دین کے نام پر کھلواڑ پیدا کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ معاف فرمائیں گے، یہ باتیں تلخ ہو سکتی ہیں لیکن ہمارے معاشرے کی عکاسی اسی بنیاد پر آج کے دور میں آگے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے گھرانوں میں، ہمارے مدارس میں، ہماری تنظیموں میں، ہماری مسجدوں میں ایسے ایسے فتنے جنم لے چکے ہیں کہ ایک شخص فہم قرآن کے نام پر اپنی رائے کی بنیاد پر تفسیر پیش کر کے لوگوں کو اپنی جانب مائل کر لے، لبھا لے۔ آج ہماری مسجدوں میں، ہماری تنظیموں میں، ہمارے خاندانوں میں ایسے فتنے اپنی جگہ بنا رہے ہیں کہ جہاں سنت رسول سے محبت کے نام پر ایک جانب لوگوں کو لبھایا جائے، لوگوں کو مائل کیا جائے اور دوسری جانب حدیث و سنت کے درمیان تفریق کے فتنے، حجیت حدیث پر شکوک و شبہات ڈالنے کے فتنے اور محدثین پر تنقیدیں کرنے، صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے درجے سے نکال کر کے ایک عام داستانوں کی کتاب قرار دے کر کے لوگوں کے ذہن و دماغ میں اس کے مقام اور وقار کو ختم کرنے کا فتنہ، یہ سارے کے سارے مختلف فتنے ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کو دیمک کے طریقے سے چاٹ کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ نماز میں آمین کہنے والا، نماز میں رفع الیدین کرنے والا، دونوں سجدوں کے درمیان طویل سجدہ اختیار کرنے والا، اکہری اقامت کہنے والا، اس کا تعلق جماعت اہل حدیث سے ہوتا ہے، لیکن باطل افکار سے متاثر ہو کر کے یہ رفع الیدین کرنے والے، آمین بالجہر پر عمل کرنے والے، اس انداز کے امتیازات کو اختیار کرنے والے اگر باطل نظریات کے حامل ہیں،
सहाबे किराम के फहम से हट करके अपनी मर्जी के मुताबिक कुरान और सुन्नत को पेश करने की जुर्रत करते हैं, तो हकीकत में ये फितना वो फितना है जो बज़ाहिर हमको आमीन रफ़ल पर आमादा तो रखता है, लेकिन हमारे दिलों के अंदर ऐसा निफाक, ऐसी जिंदगियत और ऐसी मुनाफिकत पनपाता है जिसके नतीजे में हम अपनी मस्जिदों को, अपनी तंजीमों को तबाह बर्बाद करके और उसमें दीमक लगा करके उसको तबाह कर देते हैं। माफ फरमाएंगे, ये हकीकत है। हमें इस बात पर फख्र नहीं होना चाहिए कि हमारे इजलास में, हमारी मजलिसों में, हमारी मस्जिदों में, हमारे मदरसों में इतनी बड़ी तादाद या इतनी अजीम इमारतें और इतने अजीम कारनामे अंजाम दिए जाते हैं। अगर ये कारनामे फहमे सलफ को पनपाने और नई नस्ल की इस्लामी तरबियत में फहमे सलफ की रियायत करने में नाकाम हो जाते हैं, तो माफ फरमाएंगे रब्बे कायनात ना हमको दुनिया में माफ करने वाला है और ना आखिरत में माफ करने वाला है। कुरान और सुन्नत की बातें करने वाले, ऊंची ऊंची इमारतें बनाने वाले, पंजवक्ता नमाजों में अजानों के अंदर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले वो लोग भी हैं जिनकी जिंदगी में इत्तिबाए रसूल से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। वो अपनी जिंदगी में नबी आखिर ज़मा की पैरवी पर, अपने इमाम के फतवे को, अपने इमाम की तकलीद को तरजीह देते हैं, फिर भी अजानों में अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद की जाती हैं। तो ये जरूरत और ये तकाजा है, इस बात को महसूस करने की जरूरत है, और ये दीनी और मनहजी गैरत का तकाजा है कि आज हम जाहिर परस्ती पर न जाएं, बल्कि गहराई में उतर करके सहाबे किराम के उस मनहज को समझें जिस मनहज को सहाबे किराम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत में रह करके सीखा। तो आज के खिताब में मैं आप हजरात के सामने सहाबे किराम के इत्तिबाए रसूल के जज्बे के बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और ये बताऊंगा कि आज के माशरे की क्या सूरत हाल है। मैंने एक आयत करीमा आपके सामने तिलावत की, सूरतुल अनफाल के अंदर रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अय्यदका बिनस्रिही व बिलमुमिनीन। वो रब्बे कायनात है जिसने ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ्फार व मुशरिकीन ने आपको लहूलहान किया हो, शैतान ने आपके माशरे में आपके पैरोकारों को बहकाया हो, और कोई भी साजिश इस्लाम या इस्लाम के नबी आखिर ज़मा के खिलाफ की गई हो, आपके खिलाफ कत्ल की साजिशें हों, आपके ऊपर पथराव किया जाए, आपके साथियों को बेड़ियां डाल करके घसीटा जाए, आपके साथियों की जायदादें गस्ब कर ली जाए, आपके साथियों को भूखा मार दिया जाए, आपके साथियों को हिजरत करने पर मजबूर कर दिया जाए, आपके साथियों को इतना सताया जाए कि बाज सहाबियात की शर्मगाहों में नेज़े मार करके उनको शहीद कर दिया जाए, आपको इतना सताया जाए कि आपके साथियों को आकर के ये शिकवा करना पड़े कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सब्र और तहम्मुल का दामन हमसे छूट जाएगा, आप इनके खिलाफ बद्दुआ कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके से अपने सहाबा से और अपने पैरोकारों से, अपने दोस्तों से, अपने साथियों से, और लानत है ऐसे लोगों पर जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के दरमियान खिलाफत व मुलूकियत के बहाने से तफरीक करके चोर दरवाजे तलाश करके लोगों को गुमराह करते हैं। इन सहाबे किराम ने मजमूई शक्ल में भूख और प्यास को बर्दाश्त किया, पैबंद लगे कपड़े पहने, नंगे पैर कांटों पर चले, इनको सताया गया, इनको भूखा और प्यासा रखा गया, इनको लहूलहान किया गया, इनके ऊपर पथराव किया गया, इनको जलाने और मारने काटने की कोशिशें की गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اس موقع سے فرمایا کہ سنو، ماضی کی قوموں کی تاریخ کو دیکھو، ان کے انبیاء جو گزرے ہیں ان کے ساتھیوں کو اتنا زد و کوب کیا جاتا تھا کہ ان کو لوہے کی کنگھی سے جیتے جی ان کے مبارک جسموں کے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا، آرے پر رکھ کر کے زندہ اور جیتے جی ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے۔ اس کے باوجود ان لوگوں نے صبر و تحمل سے کام لیا، دین کے پیغام کو آگے بڑھایا۔ جب بلال حبشی کے پیر میں گیڑیاں ڈالی گئی اور ان سے کہا گیا کہ اپنے نبی کا انکار کر دو، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایمان کی چاشنی جس نے محسوس کر لی وہ نبی کا انکار نہیں کر سکتا، میں تو صرف رب کائنات کی وحدانیت کا قائل ہوں، اسی رب نے مجھ کو اسلام کی توفیق دی ہے، اور وہی رب اس مشکل ترین زندگی سے نکال کر کے ہمارے بیڑے کو پار کرے گا۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے مکمل طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو محفوظ فرمایا۔ یہاں تک صورتحال تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو قدم کتنی کتنی دور پر رکھتے ہیں، اترتے ہیں تو اترنے کے آداب کون سے ہیں، چڑھائی پر چڑھتے ہیں تو کون سا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ یہاں تک صورتحال تھی کہ پانی پیتے ہیں تو اس میں کون سے آداب اختیار کیے جاتے ہیں، اور ابن عمر ان پر قربان جائیں، ہمارے خاندان، ہمارا سارا کا سارا سرمایہ، وہ تو اتنے شدید تھے اتباع رسول میں کہ جب چلتے تھے تو تلاش کرتے تھے کہ میرا پیارا حبیب کہاں پر بیٹھ کر کے پانی پیتا ہے، تلاش کرتے تھے کہ میرا پیارا حبیب کس علاقے میں جا کر کے استنجا اور قضاء حاجت سے فراغت حاصل کرتا ہے، تلاش کرتے تھے کہ اس نے چلنے میں اور اپنی زندگی کے اصولوں کو اپنانے میں، زندگی کی عادات کو اپنانے میں کون سے اسالیب اور آداب کا خیال کیا ہے، ان چیزوں کی نقالی کیا کرتے تھے۔ محدثین لکھتے ہیں، مؤرخین لکھتے ہیں کہ صورتحال اتباع رسول میں شدت کی یہاں تک تھی کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر کے قضاء حاجت اور استنجا کو انجام دیا، ابن عمر انہی علاقوں کا، انہی جگہوں کا اور اسی کیفیت کا انتخاب کر کے اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے وہیں جایا کرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو مکمل طریقے سے محفوظ کیا۔ یہاں تک صورتحال تھی کہ آپ کی مبارک داڑھی کے کتنے بال پک گئے ہیں، مبارک سر کے کتنے بال پک گئے ہیں، صحابہ کرام اس کو گن کر کے رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے اہتمام کا یہ عالم تھا کہ آپ کے مبارک جسم سے، جسم اطہر سے پسینہ نکلے تو اس پسینے کو صحابیہ شیشیوں میں رکھ کر کے عطر کے طور پر استعمال کیا کرتی تھی۔ تو اس سے بڑی پیروکاری کی، اتباع رسول کی اور کسی شخصیت کے احترام کی مثال دنیا کی کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے ایسی ایسی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کر دی کہ بھوکے رہ گئے، پیاسے رہ گئے، اپنی پیٹھ پر کوڑوں کی سزا کھا لی، سزائیں برداشت کر لی، خون بہتا تھا، اس کو صبر و ضبط کے ساتھ نبھا لیا، لیکن دین اسلام پر، نبی آخر الزمان کے پیغام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر کسی انداز کی کوئی آنچ آ جائے یہ برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا بغداد کی کسی مسجد میں لوگ حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہیں اور دانوں پر تسبیحیں پڑھی جا رہی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا ورد کر رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ابھی پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تھوڑا سا عرصہ گزرا ہے،
اور تم لوگوں نے دین کے نام پر نئی باتوں کو ایجاد کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تسبیحات کو اپنی انگلیوں پر پڑھا کرتے تھے۔ حلقہ بنا کر کے پڑھنے کا تصور اسلاف امت کے یہاں نہیں تھا، لہذا اس کو ختم کیا جائے۔ اسالیب عبادت میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی کی جائے گی، اور عبادت کے وسائل اختیار کرنے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے گی۔ یہ صورتحال تھی۔ آپ دیکھیں وہ سائل جب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو کئی جگہوں پر نقل فرمایا ہے، کہتا ہے کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ ابن عمر نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ آپ کے والد عمر بن خطاب اور اسلام کے پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں تو حج قران کو افضل سمجھتے تھے۔ ابن عمر نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ پھر سے سوال کیا، پھر سے وہی بات دہرائی، انہوں نے پھر سے وہی جواب دیا۔ تیسری بار یہی واقعہ پیش آیا، ابن عمر غضبناک ہو گئے اور فرمایا، اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا۔ آج کے لوگ، آج کے ہمارے احباب، ہمارے مسلمان بھائی دوسرے مسالک سے منسوب، دوسرے ائمہ کی تقلید سے منسوب افراد کیا اس بات کا جواب دے پائیں گے کہ صحابہ کرام نے وہاں پر ابو بکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس قول کو مردود سمجھا جو قول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف تھا؟ انہوں نے کہا کہ بہت قریب ایسا ہو سکتا ہے کہ رب کائنات آسمان سے پتھروں کی بارش کر کے تم کو تباہ و برباد کر دے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرُ وَعُمَرُ، اور تم لوگ کہتے ہو کہ ابو بکر و عمر نے ایسا کہا۔ معاف فرمائیں گے، آج کے دور میں تقلید شخصی نے دینی امور میں بھی ہم کو غلام بنا کر کے ایسے فتووں کا، ایسی رائیوں کا پیروکار بنا دیا ہے جن رائیوں کا تعلق نہ صحابہ کرام سے ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رب کائنات نے قرآن مجید میں واضح کر دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے اپنے معاملات کا رائے مشورہ کیا کریں۔ یہ وہی صحابہ کرام تھے، پتلی پتلی پنڈلیوں والا ایک نابینا صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خانہ کعبہ کے صحن میں حاضر ہوتے ہیں، آپ محو گفتگو تھے کفار و مشرکین کے سرداروں سے، آپ نے توجہ نہیں دی۔ یہ پھٹے پرانے کپڑے میں، پیبند لگے کپڑے میں اور نابینا ہے، آپ نے ان کو آواز دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محو گفتگو رہے۔ رب کائنات نے ان صحابہ کرام کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کے اخلاص کو، ان کے ورع کو، ان کے زہد کو، ان کے تقوی کو اور اتباع رسول کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے رب کائنات نے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی ان آیتوں کا نزول فرما کر کے اپنے نبی کو تنبیہ کر دی کہ آپ اس سے سر پھیر لیتے ہیں، آپ کے پاس ایک نابینا آتا ہے، آئندہ ایسا نہ کریں۔ یہ صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں رب کائنات نے فرما دیا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، ان کو شدید ضرورت ہو، یہ بھوک اور پیاس سے مر رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود اگر ان کے پاس کوئی سائل آ جائے، کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے
تو یہ اپنے نفس پر اس کو ترجیح دے کر کے پہلے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور مدینہ میں انصار و مہاجرین کی اخوت کی مثالیں اسی کی چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں کہ انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کا کیسے تعاون کیا. اپنی بیویوں کو طلاق دے دی کہ یہ عدت گزار لے. میرا مہاجر بھائی اپنے گھر کو نکاح کر کر کے بسا لے. اپنی زمین اور جائیدادیں ان کو دے دی کہ تم جاؤ کھیتی باڑی کماؤ اور کر کے کھاؤ پیو، اپنے خاندانوں کو پالو. ایسی مثالیں تاریخ اسلام میں یا دنیا کی تاریخ میں نہ کسی قوم میں کبھی پیدا ہوئی، نہ قیامت تک اس کا امکان ہے. اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کو شدید ضرورت ہو اس کے باوجود یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ان کی صورتحال یہ ہے کہ نبی آخر الزماں کے لیے فدائیت کی مثالیں دینے کے لیے ابو دجانہ کی غزوہ احد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثالیں دیکھ لیں، ام عمارہ کی مثالیں دیکھ لیں، اور دوسری صحابیات اور صحابہ کرام کی مثالیں دیکھ لیں. مورخین اور تاریخ نگاران لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی ہونے کے بعد جب احد کی پہاڑی میں ایک غار نما ایک جگہ پر بیٹھا کر کے تحفظ فراہم کیا گیا تو صحابہ کرام ان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے آپ کی جانب پیٹھ نہیں کرتے تھے بلکہ چہرہ کرتے تھے. اپنی پیٹھ دشمنوں کے حوالے کر دیتے تھے. مورخین لکھتے ہیں کہ اس کا سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ وہ یہ ڈرتے تھے کہ ہم چہرہ دشمنوں کی جانب اگر کریں گے اور ادھر سے آتا ہوا کوئی تیر یا کوئی نیزہ اور بھالا ہماری نظر کے آگے آ گیا اور فطری خوف کی وجہ سے ہم کنارے ہو گئے تو ایسا نہ ہو کہ یہ جا کر کے ہمارے پیارے حبیب کو زخمی کر دے. ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیارے حبیب کو کوئی تکلیف ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ دشمنان اسلام ہمارے پیارے حبیب کو زد و کوب کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اس وجہ سے پیٹھ دشمنوں کے حوالے کرتے ہیں کہ وہ ایک فطری خوف بھی پیدا نہ ہو اور نیزہ آتا جاتا ہے، تیر سے وار کیے جاتے ہیں، پیٹھیں چھلنی ہو جاتی ہیں اور شہادت کا جام پی لیتے ہیں، لیکن پیارے حبیب کو خروج بھی آ جائے. صحابہ کرام نے اس بات کو گوارا نہیں کیا. تو اس سے زیادہ اتباع رسول کا، محبت رسول کا، حفاظت رسول کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کا اس سے بڑا جذبہ اور اس سے بڑی مثال دنیا کی کسی قوم میں نہیں مل سکتی. آج اسی جذبے کو سنت رسول اور پیروی رسول اور اتباع رسول اور زندگی کے تمام امور میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کس انداز سے صحابہ کرام کی طرز زندگی کو اختیار کریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق صحابہ کرام کے جذبہ اتباع کو سمجھیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے اندر جذبہ اتباع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فدائیت کی مثالیں قائم کرنے کا جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا جذبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مر مٹنے کا جذبہ اور تمام کے تمام امور میں اپنی ذات کو ایک جانب رکھ کر کے دین کے لیے ساری فدائیت اور ساری مثالیں قائم کرنے کا جذبہ صحابہ کرام سے زیادہ دنیا کی کسی قوم کے اندر پیدا نہیں ہو سکتا ہے. لیکن بدقسمتی ایسی ہے کہ ہمارے معاشرے میں سانس لینے والے جو رب کائنات کی توفیق سے سانس لیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں زندگی گزارنے والے جن کو پنج وقتہ نمازوں کی توفیق ملے نہ ملے لیکن رب کائنات کے دی ہوئی روزی کے ذریعے کھانا کھاتے ہیں، انہی میں مسلمانوں کی جانب منسوب ایسے افراد موجود ہیں
جو صحابہ کرام پر تنقیدیں، ان کے اوپر تنقیص اور صحابہ کرام کے بارے میں غلط انداز کے عقائد کے حامل ہو کر کے غلط انداز کے عقائد پر چلتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ صحابہ کرام کے انتخاب کے بارے میں رب کائنات نے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس بات کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ رب کائنات نے اپنے نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب بذات خود فرمایا۔ اس نے آپ کے لیے وزراء متعین کیے، آپ کے لیے خلفاء متعین کیے۔ رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داریوں کے لیے صحابیات کی تعیین فرمائی۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی، آپ کے معاشرے کی، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کی، آپ کی زندگی کے تمام مراحل کی تکمیل فرمائی۔ خود آپ کو ان صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کریں؟ اللہ کی قسم، صحابہ کرام کی تنقید کرنے والے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والے، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام کے بارے میں چور دروازے کھولنے والے، شیطان رجیم کی پیروی کرنے والے، اگر یہ صحابہ کرام پر تنقید اور ان کی تنقید کرتے ہیں تو اللہ کی قسم یہ تنقیص و تنقید یہ رب کائنات کے انتخاب پر ہے، ہمارے پیارے حبیب کے انتخاب پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو سامنے رکھ کر کے، ان کے احوال کو سامنے رکھ کر کے رب کائنات نے قرآن مجید کا نزول فرمایا، شریعت اسلامیہ کی تنفیذ ہوئی، شریعت سازی ہوئی، صحابہ کرام کے احوال کو سامنے رکھ کر کے اللہ رب العالمین نے دین کو مکمل کیا۔ رب کائنات نے صحابہ کرام کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، اور اسی آیت کریمہ کا تذکرہ ابتدا میں کیا گیا تھا، هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ رب کائنات نے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خاص مدد کے ذریعے آپ کا تعاون فرمایا، آپ کی نصرت فرمائی۔ نصرت کا یہ عالم تھا، یہ پیمانہ تھا کہ مشرکین مکہ نے جب اعتراض کر دیا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، آپ نے اشارہ فرمایا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مدد اور تعاون کا یہ عالم تھا کہ غار ثور میں بیٹھے ہیں، آپ کے سر کے اوپر سے دشمنوں کا قافلہ نکلتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے ابو بکر تمہارا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا رب کائنات ہے؟ نصرت و مدد کا یہ عالم تھا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ میں نے اپنے ذریعے سے آپ کی تائید کی، آپ کی نصرت فرمائی۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں مومنوں سے مراد صحابہ کرام ہیں، ایک ادنا سے ادنا صحابی رسول، ایک بڑے سے بڑے مقام کو رکھنے والا صحابی رسول، یہ سارے کے سارے صحابہ کرام اس میں شامل ہیں۔ کوئی صحابی رسول ہمارے نبی کی پیاس کو دیکھ کر کے اس کے سامنے پانی پیش کرتا ہے، کوئی صحابی رسول آپ کے کھانے پینے کا انتظام کرنے کے لیے تھوڑا تھوڑا غلہ یا گوشت اور پانی جمع کر کے آپ کی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے خندق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کدال چلایا، پیٹ پر پتھر باندھ لیے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کے نتیجے میں پیٹ جو ہلکا پڑ گیا ہے، اس پتھر کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑا بہت بھاری پن آ جائے، نبی آخر الزمان سے کہتے ہیں کہ ہم بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ آپ نے اپنا مبارک کرتا اٹھا کر کے دکھایا تو 2 پتھر بدھے تھے۔ یہ صورتحال تھی۔ اس انداز سے رب کائنات نے
دین کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی نبی کی مدد کے لیے، اس کی نصرت کے لیے ان صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا۔ اسی وجہ سے رب کائنات نے فرمایا کہ رب کائنات بذات خود آپ کا تعاون کرتا ہے، اور مومنوں کے ذریعے یعنی صحابہ کرام کے ذریعے آپ کا تعاون کر کے آپ کو سہارا دیتا ہے، تسلی دیتا ہے، دلاسا دیتا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے منہج کو، ان کی عظمت کو، ان کے ایثار و قربانی کے جذبے کو، صحابہ کرام کی قربانیوں کو، صحابہ کرام کی طرز زندگی کو، صحابہ کرام کیسے چلے، کیسے سوئے، کیسے بیدار ہوئے، کیسے سفر کیا، کیسے چڑھے، کیسے اترے، اپنے نبی کی حمایت کیسے کی، کس انداز سے زندگی گزاری، تمام کے تمام امور میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کی پیروی کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے۔ غالباً عبداللہ بن عباس یا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو شخص کسی سے اسوہ پکڑنا چاہے تو وہ ان لوگوں سے اسوہ پکڑے جو لوگ گزر چکے، اس دنیا سے فوت ہو چکے۔ جو لوگ اسوہ پکڑنا چاہیں، کسی کو اپنا اسوہ قرار دینا چاہیں، وہ ان لوگوں سے اسوہ پکڑیں جو لوگ گزر چکے۔ فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، کیونکہ زندہ آدمی چاہے عالم دین ہو، واعظ و مقرر ہو، بڑے سے بڑا اسکالر ہو، اگر زندہ ہے تو فتنوں سے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ آج کوئی بات کہے گا، کل موقف تبدیل کر دے گا، آج صحیح بات کہے گا، کل غلطی پر آ جائے گا، آج صحیح بات یا غلط بات کہے گا، کل اس کی اصلاح کر لے گا، لیکن جو لوگ اس دنیا سے گزر گئے وہ لوگ فتنوں سے محفوظ ہیں، اور ان لوگوں سے اسوہ پکڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا جس کو اسوہ پکڑنا ہے وفات پا جانے والے لوگوں سے اسوہ پکڑے، کیونکہ زندہ لوگ فتنوں سے محفوظ نہیں ہوتے۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وفات پا جانے والوں میں سب سے زیادہ جن سے اسوہ پکڑا جانا چاہیے وہ صحابہ کرام تھے، جن کو رب کائنات نے اپنے نبی کے لیے منتخب کیا تھا۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے افضل ترین لوگ تھے۔ ابرہا قلوبا، سب سے زیادہ صاف ستھرے دل والے، واعمقها علما، سب سے زیادہ گہرائی کے ساتھ علم رکھنے والے، واقلها تکلفا، اور سب سے کم تکلف کرنے والے یہ صحابہ کرام تھے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ صحابہ کرام کے اسوے کو پکڑیں۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام نے کس انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلمانوں نے جس انداز سے مشکلات کا، اختلافات کا سامنا کیا، اس بات میں اختلاف ہو گیا کہ مسلمانوں کا خلیفہ کس کو متعین کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی روایت ایک صحابی رسول ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الائمۃ من قریش، کہ ائمہ اور امراء اور خلفاء یہ قریش سے متعین کیے جائیں، اور قریش کی افضل ترین شخصیت یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے۔ ایک حدیث رسول نے سارے نزاعات اور سارے جھگڑوں کو ختم کر کے مسلمانوں کو متحد کر دیا۔ آپ لشکر اسامہ کی روانگی کے مسئلے کو دیکھیں کہ لشکر اسامہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کے ایام میں جرف کے مقام تک پہنچا، اور بیماری کی وجہ سے واپس آنے لگا، واپس آنے پر مجبور ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اختلاف ہوتا ہے کہ ایک باں کے نوجوان کی سرپرستی میں اس لشکر کو روانہ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے، دوسرے صحابہ کرام نے کوئی رائے دی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ڈٹ کر کے کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ میرے نبی نے
میرے پیارے حبیب نے جس لشکر کو یہاں سے روانہ کیا تھا وہ لشکر کسی دوسری کی سرپرستی میں نہیں جا سکتا، پیدل نکلتے ہیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، نکل کر کے دور تک رخصت کر کے آتے ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان اٹھنے والا یہ اختلاف رفع ہو کر کے ختم ہو جاتا ہے۔ بے شمار مثالیں صحابہ کرام کے اتباع رسول کے جذبے کی موجود ہیں۔ شراب کی حتمی حرمت نازل ہوتی ہے۔ مدینہ کی گلیوں کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں کہ ایسا لگتا تھا کہ سیلاب آ گیا ہے۔ صحابہ کرام نے شراب کی پوری دیگیں، سارے کے سارے مٹکے پھوڑ کر کے بہا دیے کہ رب کائنات نے ہم کو اس سے روک دیا ہے، آج کے بعد ہم اس سے قریب نہیں جا سکتے۔ اور معاف فرمائیں گے، یہ بیڑی سگریٹ، یہ تمباکو اور تمباکو پر مشتمل جو چیزیں آج ہمارے اندر رواج پا رہی ہیں، یہ بھی اسی نشہ آور چیزوں کی ایک معمولی شکل ہے۔ یہ بھی اسلام میں حرام ہے اور وہ بھی اسلام میں حرام ہے۔ ہم کو اس سے بھی توبہ کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں جب پردے کا حکم نازل ہوتا ہے تو صحابیات اپنی سہیلیوں کی چادریں مان کر کے اپنے سروں پر ڈال کر کے گھونگھٹ گراتی ہیں اور اس کے بعد نکلتی ہیں۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک بھی مسلمان خاتون بے پردہ نظر آ جائے امکان ہی نہیں تھا۔ یہ اتباع رسول کا جذبہ تھا اور اسلامی احکامات کے نزول کے بعد صحابہ کرام اسی جذبے کے تحت زندگی گزارتے تھے۔ صحابہ کرام کے اندر اعمال صالحہ پر مداومت اختیار کرنا، طلب حدیث کے لیے قربانی پیش کرنا، ایک ایک حدیث کے لیے میلوں کا سفر کر کے چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ساری تکلیفیں برداشت کر کے حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لیے دور دور کا سفر کرنا، میاں بیوی کی مشکوک رضاعت کے لیے عبداللہ بن انیس یہ گئے اور انہوں نے صحابی رسول، صحیح بخاری کتاب العلم کی روایت ہے کہ میاں بیوی کی مشکوک رضاعت کے لیے بعض صحابہ کرام نے طویل سفر کر کے بغداد جا کر کے وہاں اس کے بارے میں تاکید اور اطمینان حاصل کیا۔ بے شمار مثالیں ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال اور اسی طریقے سے صحابہ کرام کی دوسری مثالیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحابہ کرام کے جذبہ اتباع رسول سے عبرت پکڑیں، صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھیں، صحابہ کرام کے منہج کو سمجھیں، صحابہ کرام کے جذبے کو سمجھیں، صحابہ کرام کے ایثار کو سمجھیں۔ یہ صحابہ کرام کی جماعت، ان کا منہج، ان کی طرز زندگی، اتباع رسول کا جذبہ، ان کی زندگی میں جو بھی فیصلے ان صحابہ کرام نے انجام دیے وہ ساری کی ساری چیزیں ہم کو حقیقی معنی میں ایک منہجی مسلمان بنانے کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اگر ہم کو دنیا میں نجات چاہیے، آخرت کی کامیابی چاہیے تو ان صحابہ کرام کے جذبے ایثار کو، اتباع رسول کے جذبے کو سامنے رکھ کر کے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔ اے لوگو سن لو، تمہارے اوپر ضروری ہے کہ میری سنت کو اپناؤ، میرے طریقے پر چلو، میری سنت کے مطابق زندگی کو ڈھالو، اور میری سنت کے بعد خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ کرام میں جن کا مقام سب سے زیادہ افضل ترین ہے، افضل البشر بعد الانبیاء کے، اور سب سے زیادہ اس لقب سے ملقب ہونے والے ابو بکر صدیق اس قیمتی سلسلے کی پہلی کڑی ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی تائید میں قرآن مجید کی آیتوں کا نزول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی بہادری، جذبہ ایمان،
اور کفار و مشرکین کے آگے ڈٹ کر کے کھڑا ہو جانا، یہ اس بات کا پیش خیمہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار دعائیں فرمائی تھی کہ اے رب کائنات، عمر بن خطاب کے ذریعے دین اسلام کی مدد فرما۔ یہ اسی کی سلسلے کی دوسری کڑی تھے، اور حیا کے پیکر عثمان غنی اس سلسلے کے تیسری کڑی، اور بہادری اور شجاعت میں اپنی مثال آپ ہونے والے علی بن نبی طالب اس سلسلے کی چوتھی کڑی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت کو اور ان خلفائے راشدین کی سنت اور طریقوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اپنے داڑھ کے دانتوں سے تھام کر کے اس کے اوپر مضبوطی اور استحکام کے ساتھ جم جاؤ، یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے۔ اور اس بات کو سمجھ لو کہ ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم برملا ہر مجلس میں، ہر مقام پر صحابہ کرام سے الفت و محبت کا اظہار کر سکیں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ صحابہ کرام سے برملا علی الاطلاق محبت کا اظہار کرنے والا، صحابہ کرام کے عزت و احترام کو تحفظ فراہم کرنے والا، صحابہ کرام کا دفاع کرنے والا ہی حقیقت میں مومن ہوتا ہے۔ جو صحابہ کرام کے بارے میں اپنے دلوں میں منافقت پائے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے والوں کے شانہ بشانہ چلے، ان سے محبت کا اظہار کرے، ان سے دوستی اور الفت کا اظہار کرے، ان کے ساتھ معاملات کرے، وہ حقیقت میں مومن نہیں ہو سکتا، کیونکہ صحابہ کرام کے ایمان، صحابہ کرام کے جذبہ اتباع رسول کا احترام، یہ ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحابہ کرام کی پیروی کرنے، صحابہ کرام کے جذبہ اتباع سے اپنے آپ کو مزین کرنے اور اس کے مطابق زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔